بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، میں آج پہلی رمضان کو کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس سلسلے میں میری یہ کوشش ہوگی کہ قرآن مجید کے سورتوں کا تعارف مختصر انداز میں جتنا ہو سکے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ایک تلاوت کرنے والے کو سورت کے بارے میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا اس کے ذہن میں آ جائے۔ تو آج سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا انشاءاللہ مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ فاتحہ 7 آیاتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیاتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیات میں یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا و درخواست کا۔ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ سورہ فاتحہ دراصل قرآن مجید کا خلاصہ ہے، بالفاظ دیگر سورہ فاتحہ متن قرآن ہے اور پوری قرآن مجید اس کی شرح ہے۔ اس سورت کو شروع میں اس لیے رکھا گیا کہ یہ سورت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ اگر واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ لہذا قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور مکمل قرآن مجید اس کا جواب ہے اللہ کی جانب سے۔ بندہ اللہ سے رہنمائی کی دعا کرتا ہے اور جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن مجید لا کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ مختصراً سورہ فاتحہ کے بارے میں تھا۔ اب سورہ بقرہ کے سلسلے میں بھی کچھ چیزیں ذہن میں رکھیے۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی لمبی صورتوں میں سے ایک لمبی صورت ہے، 286 آیاتوں پر مشتمل ہے، مدنی صورت ہے۔ البتہ کچھ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، مگر وہ بھی باصطلاح مفسرین مدنی ہی کہلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کا وجہ تسمیہ، اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ اس سورہ کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے، یعنی جز بول کر کل مراد لینا ہے۔ نزول کے سلسلے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور کمتر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا۔
حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانے میں اتری تھی۔ سورہ کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اس سورہ میں ضم کر دیا گیا ہے۔ ہجرت سے قبل جب تک مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے تو مخاطبین مشرکین عرب تھے، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، جن کی بستیاں مدینہ سے بالکل متصل ہی واقع تھی۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے، لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم و طریقہ رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہیں تھے، اور اللہ کا کلام جس حد تک لفظاً یا معنن محفوظ تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی اور تعویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے بالکل نکل چکی تھی۔ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اس سے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہے۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ اور ان کی اخلاقی مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب اور اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو بہ پہلو پیش کیے گئے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصول و ہدایات دینی شروع کیے اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہے جن سے اکثر ابتدا ہی میں بیچ دی گئی تھی اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بیچی جا رہی ہیں۔ مضامین و مسائل کے اعتبار سے سورہ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 اوامر، 1000 نواہی اور 1000 حکمتیں اور 1000 خبر اور قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی۔ سورہ بقرہ کو حروف مقطعات کے بعد
ذالک الکتاب سے شروع کیا۔ مقصد یہ ہے کہ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کو اس کتاب میں ڈھونڈے۔ اس کے بعد اس صورت میں اول ایمان کے بنیادی اصول توحید، رسالت، آخرت اجمالی طور پر، اور صورت کے آخر میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا، یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ سے، اور درمیان میں ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات بیان ہوئی ہے۔ اور منافقین کا بیان بھی ہوا ہے۔ اگرچہ منافقین مکہ میں تھے، وہ صرف اعتقادی منافقین تھے، لیکن مدینہ منورہ میں اعتقادی منافقین، عملی منافقین اور مفاد پرست منافقین سے بھی واسطہ پڑا، تو سورہ بقرہ میں ان کے متعلق بھی تذکرہ موجود ہے۔ یہ مختصراً سورہ بقرہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔